اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو نوجوان بلوغت کو پہنچ جائیں اور شادی کے قابل ہو جائیں، اور ان کے اندر ایک خواہشات انگڑائی لینے لگیں، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہ ہو کہ وہ شادی کر سکیں، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ عفت اختیار کرے، پاک دامن ہو جائے، پاک دامنی کو اختیار کرے وہ نوجوان لا یجدون نکاحا، جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا مال اور دولت نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے، نکاح کر سکے، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ اسے مالدار کر دے اور شادی کے قابل ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے عفت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور عفت اس کا اکثر استعمال کہتے ہیں العفت عن العفت عن الفحشاء والشہوات، اس کا اکثر استعمال کس پر ہوتا ہے؟ بے حیائی یعنی زنا سے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا، یہ عفت کہلاتا ہے۔ اور عفت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان فقیر ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو تو وہ صبر کرے اور بلا وجہ ہاتھ پھیلانے سے، مانگنے سے گریز کرے، تو اسے بھی عفت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال عفت کا اکثر استعمال پاک دامنی کے لیے، جسے ہم اردو میں پاک دامنی کہتے ہیں، کہ انسان محرمات کی طرف، اللہ کی حرام کردہ معاملات کی طرف نہ جائے اور اپنے آپ کو حرام کاری سے، زنا سے بچائے، تو اس کا نام عفت ہے۔ اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ایک بہت بڑی سنت ہے۔ بلکہ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محدث ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اللہ نے اس دنیا میں بھیجے، وہ سارے کے سارے عفیف تھے، سارے کے سارے پاک دامن تھے، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس کے بارے میں شیطان کو یہ خیال یا وسوسہ بھی آ سکتا کہ میں اسے ناجائز کاموں میں ملوث کر سکتا ہوں۔ تو یہ انبیاء کی مبارک سنت ہے کہ انسان پاک دامنی اختیار کرے، اور اخلاق حسنہ جس موضوع کو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک سے شروع کیا ہے، اخلاق حسنہ میں ایک بنیادی چیز ہے عفت اور پاک دامن ہونا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک دامنی کو جنت میں لے جانے کا سبب بیان فرمایا ہے۔ فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک چیز فرمایا جو تمہاری دانتوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری شرمگاہ۔ فرمایا اگر تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔